بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بے کا مطلب ہے بے پہ تیٹے سے بے کے خاندان کے جتنے بھی حروف ہیں ان سے پہلے ایک شوشہ اگر لگتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، اور ایک سے زائد اگر شوشے لگیں تو ان کی کیا شکل بنتی ہے۔ کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ہر لفظ کا آخری حرف جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، تو اس مکمل حرف کی شکل کے ساتھ دوسرے حروف کی شکل جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے بے ہے، اگر ہم بے سے پہلے کوئی ایک حرف لگاتے ہیں جو شوشے والا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر میں لکھوں نب، تو یہ نون کا شوشہ یہ اوپر سے آئے گا اور پھر یہاں سے بے بنے گی پوری اپنی اصلی شکل میں۔ جیسے تب اگر لکھیں تو یہ تے کی شکل آئے گی یہ، اور بے یہاں سے پوری بنے گی اپنی اصلی شکل میں۔ لیکن اگر میں ایک سے زیادہ شوشے والے حروف اگر لکھوں گی تو اس میں پھر اس طرح سے اس انداز سے لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں لکھوں پیٹ، تو یہ پے کا شوشہ ہوگا اور یہ کا شوشہ ایسے بنے گا، یا اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ یہ پے کا شوشہ ہو اور یہ کا شوشہ ہو، یعنی یہ وی کی شکل کا بھی بن سکتا ہے، یہاں سے نوکدار اور یہاں سے گول بھی بن سکتا ہے۔ تو اس کے آگے ہم یہ پوری یہ شکل لے کر آئیں گے، تو پیٹ ہم اس طریقے سے لکھیں گے۔ اسی طرح اگر بیت لکھنا ہو تب میں وی کی شکل کے حساب سے بناتی ہوں، یہ ایسے آئے گا اور پھر یہ تے پوری آئے گی۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ چونکہ بچوں کو صحیح طور پر گائیڈ نہیں کیا جاتا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جب کوئی لفظ لکھیں تو آپ کو پین اٹھنا نہیں چاہیے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پین ہم اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بنایا پیٹ، یا میں ایک لفظ بناتی ہوں سبت، تو دیکھیں یہ سے ہے، یہ بے ہے نا، اور میں نے پین اٹھا لیا اور اس کے بعد یہ تے پورا بنایا، تو اس طریقے سے یہ دو شوشے آتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ ہم جب ایک بے سے پہلے جب ہم ایک یا ایک سے زیادہ شوشے والے حروف لے کر آتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کے شوشے بنتے ہیں، تو ان کی شکل کیا بن جاتی ہے۔